اگر میں آپ سے کہوں کہ لاہور میں ایک صدیوں پرانا قبرستان ایسا بھی ہے جہاں صدیوں پرانی قبریں ہیں اور ان قبروں پر شاید صدیوں سے کوئی نہیں آیا، تو آپ یقین کریں گے؟ ایک ایسا قبرستان جو موجود تو لاہور کے ہجوم کے بیچوں بیچ ہے، لیکن دیکھنے میں آج بھی ایک خاموش جنگل لگتا ہے، جہاں تک آنے کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں، جہاں لوگ نہیں آتے، جہاں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جھاڑیوں کے بیچ سے جھانکتی قبریں جن کے قدموں پر سے نشان آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ یہاں کچھ قبریں چھوٹے بچوں کی ہیں۔ یہ بچے کون تھے اور اتنی کم عمر میں ہی کیوں دنیا سے چلے گئے؟ یہاں عورتوں کی قبریں ہیں اور نیل اگانے والوں کی قبریں۔ یہ سب قبریں صدیوں پرانی کہانیاں اپنے ساتھ لیے سو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے تاج محل کے معمار کی قبر بھی یہیں کہیں دفن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ویرانے میں قدموں کی آہٹ سنائی دینا عام بات ہے۔ کسی نے یہاں روشنیوں کے ہالے دیکھے اور کسی نے بھوت پریت کا سامنا کیا، لیکن ان سب کہانیوں میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز اس قبرستان کی خاموشی ہے۔ یہ لاہور کے نیلا گنبد کے پاس ایک قدیم اور تاریخی مسیحی قبرستان ہے، جہاں 3 صدیوں سے زیادہ کی یادیں اب بھی مٹی میں سانس لے رہی ہیں، مگر ان قبروں پر پھول چڑھانے والا اب کوئی نہیں رہا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی قبرستان کو ایکسپلور کریں گے اور اس کے ساتھ جڑی تاریخ اور کہانیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نیلا گنبد سے میو ہاسپٹل کی طرف آئیں تو ہاسپٹل کے بالکل سامنے ایک لمبی سی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی دیوار میں ایک پرانا دروازہ ہے جس پر سفید رنگ سے لکھا ہے مسیحی قبرستان، لیکن دروازہ بند ہے۔ ایک زمانہ تھا یہاں سامنے ٹھیلوں والے کھڑے رہتے تھے اور اب یہی جگہ زیادہ تر کار پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لوگ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہو کہ اس دروازے کے پیچھے ایک پورا قبرستان چھپا ہے۔ اگر آپ اس دیوار کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دائیں طرف ایک چھوٹی سی گلی مڑتی ہے۔ اسی گلی میں داخل ہوں تو ایک اور چھوٹا سا لوہے کا دروازہ نظر آتا ہے۔ یہ دروازہ بھی زیادہ تر بند ہی رہتا ہے۔ اسی قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک سائیڈ پر احاطہ ہے جہاں ایک پاسٹر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ جگہ بالکل محفوظ ہے اور انہیں یہاں کبھی ڈر نہیں لگا۔ جب آپ اس قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے شہر کا شور پیچھے رہ گیا ہو، نہ ہارن کی آواز، نہ لوگوں کی چہل پہل، بس ایک خاموشی اتنی گہری کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے۔ یہ جگہ واقعی لاہور کے بیچوں بیچ ایک جنگل لگتی ہے۔ لمبے درخت، بے ترتیب جھاڑیاں اور ان کے بیچ جاتا ایک راستہ۔ یہاں کے ماحول میں عجیب سی اداسی اور وحشت ہے۔ کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں۔ یہ کتے بھی اسی قبرستان کے باشندے ہیں۔ یہ جگہ ویسی ہی ہے جیسی ہم کہانیوں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ درختوں کے بیچ قبریں دکھائی دیتی ہیں، کچھ صاف، کچھ کائی میں لپٹی ہوئی، کچھ کے گرد گھاس نے دائرہ بنا رکھا ہے۔ کوئی ترتیب نہیں، کوئی قطار نہیں، بس قبریں ہیں جہاں مٹی اور یادیں ایک ہو گئی ہیں۔ اگر آپ اس قبرستان میں تھوڑا اندر تک جائیں تو جھاڑیوں کے بیچ سنگے مرمر کے پرانے کتبے جھلکنے لگتے ہیں، کچھ آدھے مٹی میں دبے ہوئے، کچھ درختوں کی جڑوں کے بیچ پھنسے ہوئے۔ ان پر لکھے حروف وقت کے ساتھ مدھم ہو چکے ہیں، لیکن کہانیاں اب بھی ان میں سانس لیتی ہیں۔ میں اس قبرستان میں قبریں تلاش کرتا رہا، کتبوں کے پیچھے لکھے ناموں پر لگی مٹی اور کائی ہٹا ہٹا کر نام پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کا بچہ، کوئی برٹش آرمی کا فوجی، کوئی پاسٹر تو کوئی فادر۔ یہ قبریں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ قریب قریب ہے اور کچھ فاصلوں پر ہے۔ کوئی 1802 میں مر کر یہاں دفن ہوا تو کوئی پاس کی ہی قبر 1875 میں مر جانے والے کی ہے۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایسی ترتیب کیوں بنی۔ البتہ یہاں بہت سی قبریں ایسی ہیں جو مٹی میں دھنس چکی ہیں، شاید کیونکہ چلتے چلتے نیچے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی قبر ہو، لیکن مٹی، ریت اور جھاڑیاں، پھر وقت کی دھول نے بہت سی شاید زمین کے نیچے دبا دی ہیں۔ یہ سب انگریزوں کی قبریں ہیں، ان میں کوئی بھی لوکل نہیں تھا۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ ایک قبر کسی فادر کی ہے جس کے بالکل پیچھے احاطہ ہے، جسے بطور گھر ایک فیملی استعمال کر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قبر ان کے بالکل دروازے کے درمیان میں ہو، ایک شاندار کتبے کے ساتھ۔
वहीं करीब बत्तखें रखने का पिंजरा भी है। यहाँ ऐसी शायद 14 के करीब कब्रें हैं। छोटे बच्चे 5 साल, 7 साल, 3 साल, इन सब की तारीखें तकरीबन एक ही दौर की हैं। इन सब बच्चों की मौत हैजे से हुई थी। हैजे का लफ्ज़ आप समझे उस ज़माने में मौत के मुतरादिफ था। ये बीमारी आलूदा पानी से फैलती थी और 19वीं सदी के लाहौर में ना निकासी का निज़ाम था, ना साफ पानी का बंदोबस्त। गंदे नालों और कुओं से पीने का पानी मिलता था और बस एक मुतासरा कुआं पूरे इलाके को बीमार कर देता था। ये वो वक्त था जब हैजे ने लाहौर में दर्जनों खानदान उजाड़ दिए। ये छोटे कतबे उसी खामोश सानहे की गवाही देते हैं। इसी तरह कब्रिस्तान में कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। ये वो कब्रें हैं जिन पर वक्त का निशान तो है, लेकिन मिटने के बावजूद इनमें एक खास शान बाकी है। यहाँ कुछ कब्रें सफ़ेद संगे मरमर से बनी हैं। इन पर नाम और तारीखें इस तरह लिखी हुई हैं जैसे पत्थर के अंदर से उभरी हों। ये सब 18वीं और 19वीं सदी के ज़माने की निशानी है। कुछ कब्रों पर अंग्रेज़ी के पुराने फॉन्ट्स में हरूफ बड़े नफासत से लिखे गए हैं। इनमें से कई पर नीचे छोटे हरूफ में वो जुमले नज़र आते हैं जो उस दौर की कब्रों पर आम लिखे जाते थे, जैसे रेस्ट इन पीस या इन लविंग मेमोरी ऑफ। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पर फूलों के नक्श हैं, कुछ पर फरिश्तों की शक्लें या दिल के निशान। ये फनकारी महज सजावट नहीं थी, ये उस दौर की सकाफत, मजहब और एहसास की जुबान थी। आज जब आप इन कब्रों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पुराने मुसव्विर का स्टूडियो हो, जहां हर कब्र एक कहानी सुनाती है, मोहब्बत की, जुदाई की और वक्त के गुजरने की। इसी तरह यहाँ कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पर औरतों के नाम लिखे हैं। शायद बेशुमार कब्रें उस वक्त के लाहौर में बसने वाले ऐसे खानदानों के लोगों की हैं जो यहाँ पढ़ाने, तबलीग या तिजारत के लिए आए थे और जिनमें से कई अपनी जिंदगियां यहीं खत्म कर गए। इन कब्रों पर लिखी इबारतें पढ़कर जैसे एक लम्हे के लिए दिल भारी हो जाता है। इसी कब्रिस्तान में कुछ कब्रें दिखाई देती हैं जो इंडिगो प्लांटर्स यानी नील उगाने और तैयार करने वालों की हैं। ये वो ताजिर थे जो शायद 19वीं सदी के वस्त में लाहौर आए थे। ये नील का कारोबार करते थे, लेकिन ये वापस नहीं गए। जब ब्रिटिश राज ने पंजाब पर कब्जा किया, उस जमाने में लाहौर भी नील की एक बड़ी मंडी थी और लाहौर का नील वाकई खजाना समझा जाता था। इस हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इनकी कब्रों पर आज भी वही पुराने अंग्रेजी फॉन्ट्स में लिखाई बाकी है। ये वो जमाना था जब नील सिर्फ रंग नहीं, दौलत और ताकत की अलामत था। जब कंपनी बहादुर के जहाज 12 मिलियन पाउंड वजनी नील बरतानिया ले जाया करते थे और यही नील यूरोप की मिलों में जाकर कपड़ों, खास तौर पर डेनिम जीन्स को रंग देता था। इनकी कब्रें बाकी सबसे कुछ मुख्तलिफ है, कुछ जरा ऊंची बुनियादों पर, कुछ पर छोटी सलीबें। अब इन पर मिट्टी, काई और वक्त की तहें चढ़ चुकी हैं। मैं इन कब्रों के बीच खड़ा सोचता रहा, ये सब कौन थे? इनके बच्चे, इनके घर वाले, इनकी जिंदगी के किस्से कहाँ गए? इनके नाम मिट रहे हैं मगर इनकी कहानियां अब भी लाहौर की मिट्टी में मौजूद हैं। अगर आप लाहौर की तारीख को देखें तो इस कब्रिस्तान के हवाले से कोई ज्यादा तफसीलात तो नहीं मिलती। अलबत्ता कुछ मुर्रखीन मानते हैं कि इस कब्रिस्तान की जड़ें मुगलों के आखिरी जमाने तक जाती हैं। ये वो दौर था जब लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तिजारत और फन का मरकज बन चुका था। 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी के आगाज में यूरोपी ताजिर, खास तौर पर पुर्तगाली, इटालियन और बरतानवी सौदागर लाहौर में आना शुरू हुए। ये वो लोग थे जो यहाँ नील की तिजारत के लिए आए, क्योंकि लाहौर और इसके आसपास के इलाके नील की काश्त और रंग साजी के बड़े मराकज में शुमार होते थे। शहर की फसील के अंदर मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के अलग अलग कब्रिस्तान और शमशान घाट थे, लेकिन यूरोपी और मसीही ताजिरों के लिए शहर के अंदर दफनाने की इजाजत नहीं थी। चुनांचे इनके लिए शहर से बाहर कब्रिस्तान बनाए गए थे और ये भी शायद उसी दौर में बना। शुरू में शायद यहाँ चंद कब्रें थीं, किसी यूरोपी सौदागर या नील के काश्तकार की, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जगह गैर मुस्लिम ताजिरों, मिशनरीज और इनके खानदानों की तदफीन के लिए मखसूस हो गई। फिर 1849 में जब ब्रिटिश राज ने पंजाब पर कब्जा किया तो लाहौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिशनरी इदारे कायम हुए, मसलन फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज और सेक्रेड हार्ट स्कूल वगैरह। इन इदारों के असातिज़ा, तलबा, नर्सें और इनके अहले खाना
یہ سب اسی علاقے میں آباد تھے اور اپنی وفات پر یہی دفن کیے جاتے تھے۔ 19ویں صدی کے وسط تک یہ قبرستان مسیحی برادری کی باقاعدہ دفنانے کی جگہ بن چکا تھا۔ کچھ کتبوں پر 1851، 1872 اور 1891 کی تاریخیں درج ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں تدفین 1 صدی سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب لاہور کے باہر نیا گورا قبرستان جیل روڈ والا بنایا جا رہا تھا، لیکن پرانے خاندانوں نے اپنی روایت کے مطابق یہی نیلا گنبد والا قبرستان استعمال کیا۔ وقت گزرتا گیا، ارد گرد سکول، نرسنگ ہاسٹل اور سرکاری عمارتیں بنتی گئیں، اور یہ قبرستان ان سب کے بیچ دب گیا۔ کبھی یہ شہر کے باہر تھا، آج لاہور کے بیچوں بیچ، لیکن پھر بھی نظروں سے اوجھل۔ آج جب آپ اس قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جگہ ماضی کی کئی پرتیں کھول دیتی ہے۔ مغلوں کے زمانے کے تاجر، برٹش عہد کے مشنری اور ان کے وہ خاندان جو لاہور میں آ کر ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو گئے۔ اس قبرستان میں ایک اور کہانی بھی ہے جو اکثر یہاں آنے والوں کے درمیان سرگوشی کی طرح گردش کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے اسی قبرستان میں وہ اٹالین آرکیٹیکٹ دفن ہے جس نے تاج محل ڈیزائن کیا تھا، یعنی جیرونیمو کی قبر۔ روایت ہے کہ وہ شاہ جہان کے دربار میں بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا ڈیزائن بنایا جو بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ تاج محل کی بنیاد اسی کے نقش پر رکھی گئی، لیکن جب اس نے بادشاہ سے اپنے حصے کی مانگ کی تو انجام قید اور موت پر ہوا۔ یہاں کی پرانی نسلوں کا کہنا ہے کہ شاہ جہان نے اسے لاہور میں ہی قتل کروایا، اور چونکہ وہ عیسائی تھا اس کی تدفین شہر سے باہر کی گئی، یعنی یہیں نیلا گنبد کے پاس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے ہاتھ دفن ہیں، کچھ کہتے ہیں پورا جسم، اور کچھ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اس کی آخری نشانی ہے۔ اب یہ بات تاریخ سے زیادہ روایت لگتی ہے، کیونکہ اصلی معمار کے بارے میں کئی ریکارڈز الگ کہانیاں سناتے ہیں۔ خیر، میرا یہ خیال ہے کہ کہانیاں ہمیشہ حقیقت سے تھوڑا آگے نکل جاتی ہیں، اور اس قبرستان کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ خیر، کہانیاں کچھ بھی ہوں، لیکن ان سب کہانیوں کے بیچ ایک سچ چھپا ہے کہ یہ قبرستان واقعی خاموش ہے۔ یہ جگہ ویران ضرور ہے، مگر اس کی ویرانی میں لاہور کی وہ تاریخ چھپی ہے جسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔